کہ جنہوں نے قرآن کے ایک ایک لفظ کی ایک ایک حرف کی انہوں نے تشریح کی. ہسٹری آف اسلام. مکہ چھوڑ کر طائف آ گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ بھئی آپ مکہ آ گئے, مکہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی ہے, تو آپ مکہ کیوں نہیں جاتے؟ تو ایک جیہ صحابہ کے کیا الفاظ ہیں کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اگر مکہ میں رہوں اور مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ ایک گناہ نہیں, وہ 1,00,000 لکھا جائے گا. میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ مجھ سے وہاں گناہ ہو جائے اور وہ لاکھوں میں لکھا جائے. یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم وہاں پہ رہتے ہیں, ہم وہاں پہ عبادت کرتے ہیں, بے ادبی بھی کرتے ہیں, بے حرمتی بھی کرتے ہیں, وہی گھر جیسے ماحول کی گفتگو کرتے ہیں, بعض اوقات گالم گلوچ بھی کراتے ہیں, بعض اوقات نہ جانے ہم کیا کچھ کرتے ہیں. اور ایک جیہ صحابہ کے کیا الفاظ ہیں کہ مکہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی ہے, ایک گناہ 1,00,000 گناہ ہے. تو ان کے جذبات دیکھیں کہ گناہوں سے بچنے کے لیے, گناہوں کے ڈر سے مکہ سے ہجرت کی اور مکہ کو چھوڑ دی. اور جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے مکہ میں نہیں, کیونکہ ساری زندگی یہیں پر دین کی تبلیغ کی, انہوں نے کہا کہ مجھے یہیں پر دفنا دیا. تو اس بلڈنگ کے پیچھے ان کی قبر مبارک ہے. آپ لوگوں کی خوش قسمتی کی بات ہے, ابھی تک مکہ میں آپ کسی صحابہ کی قبر پہ نہیں گئے, نہ آپ کو علم ہے نہ آپ کو خبر ہے, لیکن جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ جیہ صحابہ کی قبر مبارک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے, بار بار آنا نصیب فرمائے, اور آج کے اس آمین کو اللہ قبول فرمائے اور وہی ہماری بخشش کا سبب بن جائے. اور یہ شہر کس کا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے, دین کے لیے محنت کی, اللہ کے نام کو بلند کیا, مشرکین کو دعوت دی, اور مشرکین نے آپ کے ساتھ کیا کیا کہ بہت زیادہ مس بہیو کیا, آپ پر پتھر برسائے, آپ کو لہو لوہان کیا. نہ جانے اس سرزمین پہ آپ کن کن راستوں سے تشریف لے کر گئے, کہاں کہاں آپ کے قدم مبارک رکھے گئے. تو جتنی دیر ہم یہاں پر ہیں ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ ہم نے یہاں پر وقت کو گزارنا ہے اور کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے. اور کیا پتہ کس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے, اور وہی عشق میں 7 سمندر پار جب یہاں آئے ہیں وہی ہماری بخشش کا سبب بن جائے. تو بلال بھائی ہمارے ساتھ ہیں, دعا خیر کرتے ہیں اور پھر اگلی زیارت کی طرف چلتے ہیں. ماشاءاللہ نفل پڑھ لیے. سب سے زیادہ قربانی بھائی ہماری ماؤں نے, ہماری بہنوں نے دی ہے. آپ لوگ اندر اے سی میں نماز پڑھ کے آئے, اور ہماری بہنیں اور مائیں دیکھیں دھوپ میں انہوں نے یہاں پہ سجدے کیے ہیں, نوافل پڑھے ہیں. انشاءاللہ یہی عمل اللہ کو پسند آئے گا انشاءاللہ, اور یہی بخشش کا سبب بنے گا انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے حی علی الفلاح حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز کا گروپ اس وقت موجود ہے مسجد عبداللہ بن عباس پر, اور ساتھ ہی یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس کا مقبرہ ہے. اور الحمدللہ حاجیوں کا یہ قافلہ آج طائف کی مکمل زیارت کرے گا. یہ دیکھیے گا حاجی لوگ اس وقت دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام ہے. اور یہ حی علی الفلاح ٹور اینڈ ٹریول کے زائرین ماشاءاللہ اس وقت مقبرہ حضرت عبداللہ ابن عباس پر موجود ہیں. اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے ماشاءاللہ. ہم ان کا واسطہ دے کر کے آپ سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اے اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے, اے اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے, اے اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم بڑے گناہوں کا بوجھ لے کر یہاں پر آئے ہیں. اے اللہ یہاں سے بالکل دیکھ ہو کر جانا چاہتے ہیں. اے اللہ یہاں سے بالکل ریپورٹ ہو کر کے جانا چاہتے ہیں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو دامن اے اللہ نیکی سے بدل دیجیے. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے 10-12 ایام گزر چکے ہیں. اے اللہ پلک جھپکتے ہی پتہ بھی نہیں چلا کہاں کو گزر گئے. اے اللہ بڑی بد خیالی میں گزار دیے. اے اللہ بڑی ناکارہ پنتی میں گزار دیے.